روزانہ کے اذکار کون سے ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم ہر قسم کے شر سے بچ سکتے ہیں؟ اس میں سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے، آخری 3 کل ہیں اور کچھ دعائیں ہیں۔ اب اس میں سے نا کون کون سی، مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ والی نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ کو کچھ پڑھائیاں ایسی ہیں جو اگر آپ اس کو ریگولر روٹین میں بنا لیں نا، مطلب اپنی روٹین بنا لیں، یقین کریں آپ کسی شر کا نشانہ نہیں بن سکتے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ بھی رکھیں گے اور آپ اس شر کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ اب کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اس شر کو ہرانے کے لیے، اس شر کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو وہ پڑھائی، جو پڑھائی آپ کو اس شر سے نکالنے کے لیے کرنی چاہیے یا شر سے محفوظ رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، سورہ فاتحہ ہے، تو الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ پڑھائی صبح و شام شروع کریں۔ اس کے ساتھ دعائیں ہیں کچھ، ان کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان شروں سے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اس میں دعائیں کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا ہے۔ ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ دعا، یہ دعائیں ایسی ہیں جو آپ کو اللہ کی رحمت سے سارے شروں سے محفوظ کر لیتی ہیں۔ اور صبح و شام آپ یہ ساری دعاؤں کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت حسبی اللہ سے آخر تک 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ حفاظتی پڑھائی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، کوئی طرح کا جادو آپ پر، جنات کا اثر نہیں ہو سکے گا۔ جو دعائیں بتائی ہیں ان سے لوگوں کے شروں سے محفوظ ہو جائیں گے اور باقی حملوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بندہ صبح 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے سارا دن کے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، یعنی اس کو ناکامی نہیں ہوتی، وہ ناکام نہیں لوٹتا۔ تو یہ چند ایک اذکار اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا استغفر اللہ پڑھیں گے، یقین کریں آپ ہر دنیا کی خیر اکٹھی کر سکتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سے مدد طلب کریں، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائیں گے۔